اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تک ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اسم کو جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کو تب تک جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 چیزوں کا پتہ نہ ہو۔ جیسے دیکھیں ہاں جو اسما ہیں ہماری اپنی اردو زبان میں، مثلا ہاتھ ہے تو ہاتھ کو میں اپنے لفظوں میں، اپنے جملوں میں، اپنے پیراگرافس میں استعمال کرتی ہوں۔ کیونکہ اس کے بارے میں مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ مجھے ہاتھ کو بولنا ہے کہ ہاتھ اٹھتا ہے یا ہاتھ اٹھتی ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی ہاتھ اٹھتی ہے، میں کہوں گی ہاتھ اٹھتا ہے۔ کیونکہ یہ مذکر ہے، یعنی کہ ہر زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہوتی ہے اپنی زبان میں، وہ ہم نے بچپن سے سنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کوئی اور زبان سمجھ رہے ہیں، کوئی اور زبان سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پہلے کچھ قاعدے اور کچھ قوانین سمجھنے ہوتے ہیں۔ تو ہم اسم کو عربی زبان میں جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 4 باتوں کی سمجھ ہونا، 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے جو پہلی چیز تھی وہ تھی کہ اسم کا جنس، یعنی کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اس کو ہم نے مختصراً دیکھ لیا تھا۔ اب ہم دوسری چیز جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے عدد۔ کسی بھی اسم کے بارے میں ہم یہ جان رہے ہیں کہ کوئی بھی اسم واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا پھر جمع ہے۔ عدد میں 3 چیزیں عربی زبان میں آ جاتی ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ واحد کوئی بھی ایک لفظ، مثنیٰ کوئی بھی 2 لفظ، اسما جو 2 ہوں، اور جمع جو 2 سے زائد ہو، 3 یا 3 سے زائد ہوں۔ تو واحد کا ہمیں پتہ ہے، مثنیٰ ہم نے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ سیکھا تھا، چاہے وہ لفظ جو ہے جو اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ ہم نے سیکھا تھا کہ اس سے مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے۔ مثلا ہم نے یہ سیکھا کہ قلم ہے، ایک قلم ہے، تو میں کہنا چاہتی ہوں 2 قلم، تو اس کے لیے مجھے کیا کہنا ہے؟ قلمانی، یعنی کہ 2 قلم۔ اسی طرح میرے پاس ایک لفظ ہے جنت مؤنث ہے، قلم مذکر ہے، جنت مؤنث ہے، تو میں کیا کہوں گی؟ جنتانی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا مثنیٰ، واحد سے مثنیٰ۔ اب ہم آج چلتے ہیں جمع کی طرف۔ ہم نے واحد بھی سمجھا، ہم نے مثنیٰ بھی سمجھا۔ واحد کو ہم نے سمجھا نہیں کیونکہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ واحد ہی ہوگا، پھر اس سے ہم مثنیٰ بنائیں گے، پھر اس سے جمع بنائیں گے۔ تو مثنیٰ بنانے کا ہم نے قاعدہ سیکھا، آج ہم جمع بنانے کا قاعدہ سیکھیں گے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ جمع کب ہوتا ہے یا کیسے پتہ چلے کہ یہ جو لفظ ہے یہ جمع استعمال ہوا ہے۔ مثلا قلم ہے، ایک قلم، یا جنت ہے، ایک جنت، تو میں کہنا چاہتی ہوں بہت زیادہ قلم، کئی قلم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کئی جنتیں، تو میں اس کو کیسے استعمال کروں گی؟ اس کے لیے آپ سمجھیں کہ جو جمع ہے وہ عربی زبان میں 2 طرح کی آتی ہے، 2 طرح کی جمع آتی ہے۔ پہلے ہم اردو زبان میں سمجھیں گے، اس کے بعد ہمیں عربی زبان میں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں جیسے کہ کتاب ہے، ایک لفظ ہے کتاب، اردو میں لفظ ہے کتاب، تو کتاب کی 2 طرح کی جمع بنتی ہے، ایک کتابیں اور ایک کتابوں، کتابیں اور کتابوں۔ اسی طرح نبی ہے، نبی ایک نبی، انبیاء اس کی جمع آتی ہے یا نبیوں اس کی جمع آتی ہے، انبیاء یا پھر نبیوں۔ تو یوں سمجھیں کہ ہم اردو میں بھی 2 طرح کی جمع استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم جو ہے عربی زبان میں بھی 2 طرح سے جمع بنائیں گے، یعنی ایک لفظ کی 2 طرح سے جمع بن سکتی ہے۔ وہ 2 طرح سے جمع کون سی ہے؟ ایک ہے جمع مکسر، اور دوسری ہے جمع سالم، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر ایسی جمع جو توڑ کر بنائی جائے، یعنی کہ جو لفظ ہو وہ ٹوٹ کر آئے، ٹوٹ کر استعمال ہو، اور جمع سالم جس میں جو واحد لفظ ہے وہ صحیح سلامت ہو۔ یہ آپ کو مثالوں سے سمجھ میں آ جائے گی، یوں نہ کہے گا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قلم ہے ہمارے پاس، قلم، ٹھیک ہے، قلم کی ہم جمع مکسر، قلم کی جمع مکسر بنتی ہے، اس کی جمع سالم نہیں بنتی۔ تو جمع مکسر جو ہے ایسی جمع ہے جو توڑ کر بنائی جائے۔ مثلا قلم کی جمع آتی ہے اقلام، قلم کی جمع کیا آتی ہے؟ اقلام۔ تو دیکھیں قلم، قوف، لام اور میم، قوف
لام اور میم. پہلے قوف ہے پھر لام ہے پھر میم ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں قوف ہے لام ہے پھر بیچ میں الف ہے، یعنی لام اور میم کو توڑا گیا. لام اور میم ٹوٹ گئے، پھر بیچ میں الف آیا تو یہ بن گئے اقلام. اقلام. اسی طرح دوسری آپ مثال سمجھے، قلب ہے ہمارے پاس ایک لفظ قلب. قلب کے معنی ہے دل. قلب کے معنی کیا ہے؟ دل. اور قلب کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے قلوب. قلوب یعنی کئی دل. تو قلب ایک دل، قلوب کئی دل. تو قوف لام با ہے، یہاں پر قوف لام با صحیح سلامت نہیں ہے، بلکہ ان کے بیچ میں واو آ گیا، یعنی لام اور با کو بیچ میں توڑا گیا. تو جمع مکسر ایسی جمع جو توڑ کر بنائی جائے، اور اس کے بارے میں اتنا سمجھ لیں، اتنا یاد رکھیں کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ ہمیں یاد کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں کوئی رول نہیں ہے کہ پہلے جو ہے بیچ میں ایک لفظ ہٹا دو پھر یہ لگا دو وہ لگا دو، کوئی رول نہیں ہے، یہ ہمیں یاد کرنی پڑے گی. جمع مکسر کی لسٹ ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں دیکھیں گے. آج جو ہم بات کریں گے وہ جمع سالم پر ہے. آج ہم جمع سالم پر بات کریں گے. جمع سالم بنانے کا قاعدہ ہے اور آج وہ ہم قاعدہ سیکھیں گے. جمع سالم مذکر کی الگ بنتی ہے اور مونس کی الگ بنتی ہے. ٹھیک ہے، جمع سالم مذکر یہ الگ ہوگی اور جمع سالم مونس یہ الگ ہوگی. صحیح. مذکر کوئی لفظ دیکھیں یہاں پر، جیسے ہے ہمارے پاس ایک لفظ مومن. مومن کیا ہے؟ مومن مذکر لفظ ہے. مومن کوئی بھی ایک مومن مرد، مومن مذکر ہے. اور اسی طرح مومنہ. مومنہ یہ کیا ہے؟ یہ مونس ہے. مومن مذکر واحد اور مومنہ مونس واحد. ہم اس سے جو ہے جمع بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں پہلے جو آخری لفظ ہے اس پر پیش دینی ہے. پہلے ہم ایسے ہی اسی طرح لکھیں گے کیونکہ اس کو توڑ کر نہیں بنایا جاتا. یہ شروع میں سالم ہی ہوتا ہے، بالکل صحیح. جیسے مومن میم پھر حمزہ پھر میم پھر نون، اسی طرح میم پھر حمزہ پھر میم اور پھر نون. ان کو ہم توڑیں گے نہیں. جیسے اقلام میں قلم کو توڑا گیا، قلوب میں قلب کو توڑا گیا، تو ہم مومن میں مومن کو توڑیں گے نہیں، یہ پہلے سالم ہی آئے گا. بالکل ایسے ہی آخر میں بس ہم کیا کریں گے؟ آخری حرف پر پیش لگائیں گے. آخری حرف پر پیش لگائیں گے. یہاں پر لکھ دے قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ آخری حرف پر پیش. صحیح. آخری حرف پر ہم لگائیں گے پیش. پہلا قاعدہ یہ ہے. اس کے بعد واو اور نون زینی کا اضافہ کر دیں گے. مؤمنون. مؤمنون نون زبر کا اضافہ کر دیں گے. مؤمن سے کیا بن گیا؟ مؤمنون. مؤمنون. دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ پہلے جو ہے پہلے آخری حرف پر پیش، پھر واو اور نون زبر کا اضافہ. واو اور نون زبر کا اضافہ کر دیں گے. یہ کیا بن گیا؟ مؤمن سے مؤمنون. مومن سے مؤمنون. مومن سے مؤمنون. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلم سے مسلمون. مسلم سے مسلمون. مسلمون. اسی طرح کافر سے کافرون. کافر سے کافرون. کچھ اور ایگزامپلس ہم آگے دیکھتے ہیں. فی الحال مونس پر آئیں. مومنہ جو ہے یہ واحد مونس لفظ ہے. مومنہ واحد مونس. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پہلے بالکل ایسا ہی لکھنا ہے، میم پھر حمزہ پھر میم پھر نون. ٹھیک ہے. پھر جو ہے تا، اس کو ہمیں نہیں لکھنا. تا سے پہلے ہمیں لگانی ہے الف. اس کے قواعد بھی آپ یہاں پر لکھ لیں کہ واحد جو مونس ہے اس کی جمع سالم بننے کا اپنا الگ قاعدہ ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے جو غولتا ہے اس سے پہلے ایک الف لگانا ہے. یہ غولتا ہے، اس سے پہلے الف لگانا ہے، پھر تا کو کھول کر لکھنا ہے. تا کو کھول کر. مؤمنات. مؤمنات. مومن ایک مومنہ. مؤمنات کئی مومن عورتیں. مومنون کئی مومن مرد. مومنات کئی مومن عورتیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ہم آج جمع سیکھ رہے ہیں، اور جمع مکسر بھی بنتی ہے، جمع سالم بھی. جمع مکسر توڑ کر بنائی جاتی ہے اور اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں یہ اہل زبان سے سن کر یاد کرنے پڑتے ہیں. اور پھر جمع سالم جو ہے، جمع سالم اس کے بنانے کا قاعدہ ہوتا ہے، مگر جو مذکر الفاظ ہوں ان کے لیے الگ
اور جو مونس الفاظ ہوں ان کے لیے الگ. ہم اب جو ہے ہم نے یہ قاعدے دیکھ لیے کہ جو مذکر ہے وہ کیسے بنے گا. مذکر بنے گا آخری حرف پر، مذکر کی جو جمع سالم بنے گی وہ آخری حرف پر پیش دے کر واو اور نون زبانہ کا اضافہ کر دینا ہے. اور مونس کیسے بنے گی؟ گول تا ہے اس کو ہٹا کر الف دینا ہے، پھر اس گول تا کو کھول کر لکھنا ہے. یہ بن جائے گا مؤمنات، یہ مؤمنون، مؤمنون، اور یہ مؤمنات، مؤمنات. صحیح ہے. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. آج ہم نے جمع سالم بنانے کے قاعدے سیکھے، اور جمع سالم میں مذکر الفاظ ہوں ان کی الگ جمع بنتی ہے اور مونس الفاظ ہوں ان کی الگ جمع بنتی ہے. تو اب ہم کچھ الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے صادق. صادق کے معنی ہے سچا. صادق یعنی کہ سچا. ظالم یعنی کہ ظلم کرنے والا. خاشع ڈرنے والا. یہ تمام الفاظ واحد مذکر ہیں، واحد مذکر. ایک سچا، ایک ظالم، ایک ڈرنے والا، اور تائب توبہ کرنے والا. تائب توبہ کرنے والا. اچھا آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ صادق سچا یہ بھی ایک صفت ہے، ظالم ظلم کرنے والا یہ بھی ایک صفت ہے، خاشع ڈرنے والا یہ بھی صفت ہے، تائب توبہ کرنے والا یہ بھی ایک صفت ہے. تو جو جمع سالم ہے نا یہ صفات کی بنتی ہے. کس کی بنتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے صفت کیا ہے؟ یعنی کسی کی خوبی یا کسی کی خامی. ظالم ہو گیا، تابع ہو گیا، صائم روزہ رکھنے والا، صائم روزہ رکھنے والا، تو یہ بھی کیا ہے؟ صفت ہے. اسی طرح مصلح، مصلح اصلاح کرنے والا، مصلح، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک صفت ہے. تو جمع جو سالم ہے وہ صفات کی بنتی ہیں زیادہ تر، یعنی کسی کو کوئی خوبی یا کسی کو کوئی خامی. تو ایک سچا، اب ہم کہنا چاہتے ہیں کئی سچے مرد، کئی سچے مرد. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو آخری حرف ہے اس پر پیش لگا کر پھر واو اور نون زبانہ کا اضافہ کرنا ہے. اسے کیا بن جائے گا؟ صادقون. صادقون، صادق سے صادقون. ظالم سے یہ آپ خود لکھیں گے ظالمون. اون، اون ساؤنڈ کو یاد رکھیں. جمع مذکر بنانے کے لیے کون سی ساؤنڈ یاد رکھنی ہے؟ اون، اون. صادقون، ظالمون، خاشعون، خاشعون، تائبون، صائمون. صائم ایک روزہ رکھنے والا، صائمون کئی روزہ رکھنے والے. مصلح ایک اصلاح کرنے والا، مصلحون، مصلحون کئی اصلاح کرنے والے. انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. تو اسی طرح اب ہم مونس کی طرف آتے ہیں. مونس میں کیا کرنا ہے؟ صادق کی پہلے ہم مونس بنائیں گے. صادق کی مونس ہے صادقہ، غولتا لگانی ہے آخر میں. ظالم کی مونس ظالمہ. خاشع کی خاشعہ یعنی کہ ڈرنے والی. تائب تائبہ توبہ کرنے والی ایک عورت. صائمہ روزہ رکھنے والی ایک عورت. مصلحہ اصلاح کرنے والی ایک عورت. اب ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ اب ہم اس سے جمع سالم بنائیں گے، یعنی کہ کئی سچی عورتیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے صادق ایز اٹ از رکھنا ہے، اس کو ہمیں توڑنا نہیں ہے. بس کیا کرنا ہے؟ گول تا کو آخر میں کھول کر لکھنے سے پہلے الف اور تا کا اضافہ. صادقات، صادقات الف بیچ میں لگا کر جو گولتا ہے وہ آخر میں لکھیں گے. صادقات کئی سچی عورتیں. ظالمہ ظالمات. خاشعہ خاشعات. تائبہ تائبات. صائمہ صائمات. مصلحہ مصلحات. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں کچھ اور لفظ آپ سے اورلی پوچھتی جاؤں گی، آپ نے مجھے ان کا جواب دینا ہے. یوں نہ سمجھیے گا کہ دور ہیں تو بس جواب دیں یا نہ دیں، کوشش کریں کہ ضرور بھی دیں. ایک لفظ ہے فاسق. فاسق کی جمع سالم بتائیں. فاسق، فاسقون شاباش. اور فاسقہ مونس کی کیا بنے گی؟ فاسقات شاباش. اور اسی طرح صالح، صالح کی بنائیں صالح، اور مونس کی صالحہ کی کیا بنے گی؟ جمع سالم. اور موحد، موحد، موحد کی جمع سالم بنائے مذکر سے موحد ایک توحید پر قائم رہنے والا مرد. اور موحدہ، موحدہ اس کی بھی آپ نے جمع سالم بنانی ہے. صابر صبر کرنے والا مرد. اب صبر کرنے والے کئی مرد، جمع سالم بنائے شاباش. اور صابرہ
اس کی بھی جمع سالم بنائیں، جمع سالم مؤنث. اور مفسد سے کیا بنے گا؟ مفسدہ سے کیا بنے گا؟ مشرق، مشرق، مشرقہ. آپ نے جمع بنانی ہے ان کی. کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے سمجھنے کی کوشش کریں اور ان قواعد کو اپنے ذہن میں ضرور بھی ہر روز تازہ کرتے جائیں اور ان کو ایک ساتھ جوڑتے جائیں اور سنبھالتے جائیں. یوں نہ ہو کہ پچھلی جو بات سمجھ لی پھر وہ بس چھوڑ دی، اب نئی بات ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر جو بھی ہم قاعدہ سیکھ رہے ہیں اس کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے، ورنہ ہمیں آگے چل کر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم کل ملتے ہیں جمع مکسر کی لسٹ کے ساتھ. السلام علیکم.